آج جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کھاریاں شہر میں رونما ہوا، جس سے ایک نوجوان لڑکی کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کھاریاں شہر میں ایک گھر میں ایک قاری صاحب بچوں کو قرآن پاک پڑھانے آتے تھے۔ اس فیملی کی 20 سالہ لڑکی جس کا نام نورین تھا بھی قاری صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھتی تھی۔ قاری صاحب آتے اور قرآن پاک پڑھا کر چلے جاتے۔ جمعہ کے دن قاری صاحب بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے بعد ایک کہانی بھی سناتے، جو کہ بچے بڑی دلچسپی سے سنتے۔ اسی بہانے بچے بڑے شوق سے قاری صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھتے۔ ایک مرتبہ جمعہ کے دن قاری صاحب بچوں کو کوئی جنات کی کہانی سنا رہے تھے کہ نورین نے قاری صاحب سے پوچھا کہ قاری صاحب جنات کو قبضے میں کیسے کیا جاتا ہے۔ اس نے مزید پوچھا کہ کیا قاری صاحب جنات کو قبضے میں کر کے ان سے کچھ بھی کام کروایا جا سکتا ہے۔ قاری صاحب نے نورین سے کہا کہ بیٹا، مومن کی یہ شان نہیں ہے جنات کو قبضے میں کر کے ان سے کام لے، یہ تو کم ظرف لوگوں کا کام ہے۔ ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے اور وہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ قاری صاحب نے نورین کو کافی سمجھایا کہ جنات کو قبضے میں کرنا اعلیٰ ظرفی نہیں ہے بلکہ کم ظرفی ہے۔ نورین نے قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب، میں کون سا جنات قبضے میں کرنے لگی ہوں، آپ پلیز مجھے بتائیں کہ جنات کو قبضے میں کیسے کیا جاتا ہے۔ قاری صاحب کو تو نورین نے بتانے پر مجبور کر دیا۔ قاری صاحب نے نورین سے کہا کہ جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے باقاعدہ چلا کشی کی جاتی ہے، اور اس میں مسلسل 40 دن تک کوئی قرآن پاک کی صورت کسی مخصوص تعداد میں پڑھی جاتی ہے۔ 40 دن میں جنات انسان کو ڈراتے ہیں تاکہ وہ گھبرا کر چلا چھوڑ دے، اور اگر وہ نہ ڈرے تو جنات کا سردار آتا ہے اور چلا کش سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو پھر وہ چلا کش اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں قبضے میں کرنے کے لیے بلایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب بھی تمہیں بلاؤں تم آؤ اور میرا کام کرو۔ جن کا اور اس چلا کش کا آپس میں معاہدہ طے پا جاتا ہے اور جن چلا جاتا ہے۔ اس طرح جن قبضے میں ہو جاتا ہے، اور اس کو جب دوبارہ بلایا جائے تو وہ آنے کا پابند ہو جاتا ہے، اور اگر بلانے پر نہ آئے تو اسے آگ لگ جاتی ہے۔ نورین نے قاری صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی کون سی صورت کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ قاری صاحب نے کہا کہ ہر صورت کی اپنی ایک تعداد مقرر ہوتی ہے، اور اتنی بار پڑھنے پر ہی چلا پورا ہوتا ہے اور جنات حاضر ہوتے ہیں، ورنہ ان کی حاضری نہیں ہوتی۔ نورین نے پوچھا کہ کوئی ایک صورت اور اس کی تعداد بتائیں۔ اس کے بار بار پوچھنے پر قاری صاحب نے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھنے کے لیے بتائیں، اور کہا کہ اگر ان آیات کو 2500 بار روزانہ پڑھا جائے اور 40 روز تک پڑھا جائے تو جنات حاضر ہو جائیں گے۔ نورین کو ان مافوق الفطرت چیزوں سے بہت لگاؤ تھا، اور وہ ڈراؤنی کہانیاں بھی پڑھتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو جن قبضے میں کرنے کا شوق ہو گیا تھا۔ نورین ویسے ارادے کی پکی تھی، اور جو ایک بات ٹھان لیتی تھی اس کو پورا کر کے چھوڑتی تھی۔ قاری صاحب تو بچوں کو پڑھا کر چلے گئے، لیکن نورین کے ذہن میں چلا گردش کر رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چلا شروع کر دے، لیکن اس کو چلا شروع کرنے سے پہلے چلا کو شروع کرنے کے آداب سے آگاہی حاصل کرنی تھی، تاکہ چلا کے دوران کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ قاری صاحب تو جا چکے تھے، نورین کو اگلے دن کا بے صبری سے انتظار تھا۔ انتظار کی حد ختم ہوئی اور اگلا دن بھی آ گیا، اور جب قاری صاحب پڑھانے آئے تو اس نے پھر چلا کا موضوع چھیڑ دیا۔ قاری صاحب نے کئی بار ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن نورین کا ذہن تو ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ جنات قبضے میں کرنے ہیں۔ نورین کے بار بار اصرار کرنے پر قاری صاحب مجبور ہو گئے، اور ان کو نورین کو بتانا ہی پڑا، اور انہوں نے نورین سے کہا اچھا بیٹا، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ پھر نورین نے پوچھا کہ قاری صاحب چلا شروع کرنے سے پہلے اپنی حفاظت کا بندوبست کیسے کرنا ہے۔ قاری صاحب نے کہا کہ قرآن پاک کی چند صورتیں پڑھ کر اپنے ارد گرد چھری سے دائرہ مار لینا ہے اور پھر چلا شروع کر دینا ہے۔ قاری صاحب نے مزید بولا کچھ بھی ہو جائے دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ پھر قاری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہر چلا پیر استاد کی نگرانی میں ان سے اجازت لے کر کیا جاتا ہے،
بغیر اجازت کے کوئی بھی چلا کریں تو بھاری ہوتا ہے اور اس میں کامیابی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ نورین سر ہلاتی گئی۔ قاری صاحب نے کہا کہ یہ چلا میں نے بتایا ہے، یہ نوچندی جمعرات کو شروع کیا جاتا ہے۔ قاری صاحب نے کہا کہ بعض چلے ایسے ہوتے ہیں جن کو شروع کرنے کا کوئی مخصوص دن ہوتا ہے، اور اس چلوں کو شروع کرنے کا دن نوچندی جمعرات ہے۔ نورین نے پوچھا کہ نوچندی جمعرات سے کیا مراد ہے؟ قاری صاحب نے بتایا کہ اسلامی مہینے کی وہ جمعرات جب 9 تاریخ ہو۔ قاری صاحب نے نورین کو بارہا کہا کہ بیٹا کہیں پر چلا شروع نہ کر لینا، اس میں جان کا بڑا خطرہ ہے۔ قاری صاحب تو پڑھا کر چلے گئے اور نورین سارا دن چلا کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ قاری صاحب کے منع کرنے کے باوجود وہ چلا کرنے سے باز نہ آئی۔ نورین ایک ضدی لڑکی تھی اور ایسے کام ضد سے نہیں کیے جاتے بلکہ تحمل مزاجی سے کیے جاتے ہیں۔ خیر، نورین نے تو ٹھان لیا تھا کہ چلا کرنا ہے اور جن کو قبضے میں کرنا ہے۔ نورین بے چینی سے نوچندی جمعرات کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے ایک اسلامی کیلنڈر لیا اور اس پر چیک بھی کیا کہ نوچندی جمعرات کس مہینے میں آ رہی ہے۔ ٹھیک 35 دن بعد نوچندی جمعرات تھی اور نورین کو یہ دن گزارنا پہاڑ جتنا محسوس ہو رہے تھے۔ نورین ایک بہت خطرناک کام کو ہاتھ ڈالنے جا رہی تھی جو کہ اجازت کے بغیر بالکل بھی نہیں کیا جاتا۔ نورین سمجھتی تھی کہ چلا تو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، اس میں ضروری نہیں کہ کسی سے اجازت لی جائے۔ نورین کی سوچ بھی بہت عجیب تھی۔ پھر ایک دن انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور نوچندی جمعرات آ گئی۔ نورین کے گھر میں ایک تہہ خانہ تھا۔ اس نے چلا کرنے کے لیے تہہ خانے کا انتخاب کیا۔ چلے کا کوئی ایک وقت مقرر کرنا تھا۔ نورین نے رات کو 1 بجے کا وقت مقرر کیا۔ قاری صاحب نے اگربتیاں اور خوشبوئیں جلانے کے لیے بھی کہا تھا۔ نورین نے اگربتیاں اور خوشبوئیں بازار سے منگوا لی تھیں۔ نورین بڑا خطرناک کام کرنے والی تھی اور اس نے کسی سے اجازت بھی نہیں لی تھی۔ سمندر کے قریب کھڑے رہ کر اسے دیکھتے رہنے سے اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک اس میں چھلانگ نہ ماری جائے۔ کچھ اسی قسم کے خیالات نورین کے تھے۔ وہ چلا کر کے دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس میں ہوتا کیا ہے اور جنات کس طرح کے ہوتے ہیں۔ خیر، رات کا وقت ہوا تو وہ تہہ خانے میں چلی گئی اور چلا کو شروع کرنے کی ساری تیاریاں اس نے کر لیں۔ جو آیات قاری صاحب نے بتائی تھیں وہ نورین نے اپنے ارد گرد دائرہ لگا کر پڑھنا شروع کر دی۔ نورین کو چلا کرتے ہوئے 17 دن ہو گئے، لیکن ابھی تک اس نے کوئی بھی مافوق الفطرت چیز نہیں دیکھی تھی۔ جب 22واں دن آیا تو اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ اسے نظر تو کوئی چیز نہ آئی، لیکن اس نے کسی چیز کی موجودگی کو واضح طور پر محسوس کیا۔ نورین کو ڈر تو لگ رہا تھا، لیکن اس نے بڑی مشکل سے ڈر پر قابو پا رکھا تھا۔ اگلی رات کو چلا کرتے ہوئے تو وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی سامنے آ گئی، لیکن نورین کو ان کی صرف ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ مخلوق اتنی زیادہ تھی کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا تھا۔ کمرہ چھوٹا سا تھا، لیکن اس مخلوق کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس مخلوق کے ایک پاؤں کی 10 انگلیاں تھیں اور انگلیاں اتنی بڑی تھیں کہ دیکھ کر خوف آتا تھا۔ ٹانگوں پر بال اتنے لمبے تھے کہ دیکھ کر انسان پر دہشت طاری ہو جائے۔ آہستہ آہستہ ان کے جسم کے اوپر والا حصہ بھی نمایاں ہونے لگا۔ ان کے ہاتھ کی بھی 10 انگلیاں تھیں جو کہ بہت خوفناک تھیں۔ ناخن اتنے لمبے تھے کہ ان کو دیکھ کر انسان خوف سے کانپ اٹھے۔ نورین یہ سب دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ کانپ بھی رہی تھی۔ نورین کے بس میں ہوتا تو وہ دائرے سے نکل کر بھاگ جاتی، لیکن اب اگر وہ دائرے سے نکلتی تو اس کا نقصان تھا۔ کبھی وہ آنکھیں بند کر لیتی اور کبھی آنکھیں کھول لیتی۔ بند آنکھوں میں بھی اس کو وہ مخلوق نظر آتی۔ 25ویں رات وہ مخلوق مکمل طور پر نظر آنا شروع ہو گئی۔ اس کے دانت اتنے بدنما اور بڑے تھے کہ انسان پر دیکھتے ہی دہشت طاری ہو جائے۔ ان کے چہرے بڑے تھے اور آنکھیں بڑی اور گول گول تھیں۔ آنکھیں تو لال سرخ تھیں، ایسے لگتا تھا جیسے آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ نورین تو یہ سارا خوف کا منظر دیکھ کر لرز رہی تھی۔ اتنا خوفناک منظر تھا کہ نورین دیکھ نہیں پا رہی تھی، اور ان کی خوفناک آوازیں تو ماحول کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ وہ اچھل اچھل کر نورین کی طرف آتے، لیکن دائرے سے باہر ہی رہتی۔ نورین تو بہت ضبط کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔
نورین کا دل ویسے مضبوط تھا کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ ہوش میں تھی۔ آخر جب 40واں دن آیا تو ساری مخلوق غائب ہو گئی اور ایک مرد اور عورت ایک کونے میں انسانی شکل میں ظاہر ہوئے، اور ایک چولہا بھی تھا اور چولہے پر ایک دیگچہ بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ عورت دیگچے میں چمچہ مار رہی تھی جیسے کوئی چیز پکا رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس مرد سے بولی کہ دیگچہ ابھی نہیں بھرا۔ مرد نے کہا کہ ٹھہرو، میں کوئی چیز لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر مرد غائب ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد حاضر ہوا تو ایک ہاتھی لے آیا۔ اس نے ہاتھی کو کاٹا اور اسے دیگچے میں ڈالا۔ کمرے میں ہر طرف خون ہی خون بکھر گیا۔ نورین تو خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کا برا حال تھا۔ کمرے سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ وہاں پر بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت بولی کہ ہنڈیا تو ابھی بھی نہیں بھرنے ہوئی۔ مرد حیران ہوا اور غائب ہو گیا، اور پھر اونٹ پکڑ کر لے آیا اور اس کو کاٹا اور دیگچے میں ڈال دیا۔ دیواروں پر بھی خون کے چھینٹے پڑ گئے اور نورین کے ہاتھ پاؤں یہ سب کچھ دیکھ کر کانپ رہے تھے، لیکن ابھی وقت گزر گیا تھا۔ وہ یہ سب چھوڑ نہیں سکتی تھی، اگر چھوڑتی تو اس کو جان کا خطرہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت بولی یہ ہنڈیا تو اب بھی نہیں بھرنے ہوئی۔ مرد نے کہا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ مرد غائب ہو گیا اور پھر وہ ایک زرافہ لے آیا اور اس کو کاٹ کر ہنڈیا میں ڈالا۔ اس کے خون کے چھینٹے بھی کمرے میں پھیل گئے۔ کمرے میں ہر طرف خون ہی خون تھا۔ نورین یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر اس عورت نے دیگچے میں چمچہ مارا اور پھر اس مرد سے بولی کہ یہ تو اب بھی نہیں بھرنے ہوئے۔ مرد بولا کہ بڑے سے بڑا جانور ہم نے اس دیگچے میں ڈال کر دیکھ لیا ہے اور یہ اب بھی بھرنے نہیں ہو رہا۔ مرد نے کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ عورت بولی وہ کون سی ترکیب ہے؟ مرد نے کہا کہ جانور تو ڈال کر ہم نے دیکھ لیے، اب ہم کسی انسان کو دیگچے میں ڈال کر دیکھتے ہیں۔ عورت نے کہا ہاں یہ صحیح رہے گا، دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے یہ دیگچہ بھر جائے۔ عورت نے کہا کہ انسان کہاں سے لائیں گے؟ مرد بولا لانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ مرد نے نورین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اس کو اٹھا کر دیگچے میں ڈالتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مرد نورین کی طرف بڑھا۔ نورین تو بہت خوفزدہ ہو گئی اور اس نے دائرے سے باہر چھلانگ لگا دی اور اٹھ کر دوڑنے لگی کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کے والدین اور بہن بھائیوں نے گرنے کی آواز سنی تو وہ دوڑتے ہوئے تہہ خانے میں آ گئے اور نورین کو بے ہوش دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ آخر نورین کو کیا ہوا۔ تہہ خانے سے خوشبوئیں بھی بہت آ رہی تھیں، اور جب انہوں نے دائرہ لگا ہوا دیکھا تو وہ اور بھی حیران ہوئے کہ آخر نورین تہہ خانے میں کیا کر رہی تھی۔ نورین کو اسے گھر والوں نے ہوش میں لانے کی کافی کوشش کی لیکن بے سود رہی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ نورین میں تو جان ہی نہیں رہی۔ سارے گھر میں پریشانی کا ماحول بن گیا اور انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ نورین کے والد صاحب جن کا نام ارشد تھا نے اس کے بھائی جواد سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو گھر پر بلائے۔ ڈاکٹر ندیم ان کے فیملی ڈاکٹر تھے۔ جواد نے ڈاکٹر ندیم کو کال کر کے کہا ایمرجنسی ہے، جلدی آئیں۔ صبح کے 3 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں آتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ 10 منٹ میں ڈاکٹر ندیم آ گئے۔ نورین کی فیملی نورین کو اٹھا کر تہہ خانے سے باہر لے آئی تھی۔ وہ ابھی تک بے ہوش ہی تھی۔ نورین کے والد صاحب نے ڈاکٹر ندیم سے کہا کہ وہ اچانک بے ہوش ہو گئی ہے اور ہوش میں نہیں آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں چیک کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے دل کی دھڑکن چیک کی اور کہا کہ نورین بالکل ٹھیک ہے، ویسے ہی معمولی چکر آنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہوگی، کیونکہ کچھ دیر پہلے اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہوا تھا۔ پھر انہوں نے بلڈ پریشر چیک کیا تو کہا کہ اس کا بلڈ پریشر ابھی بھی زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے نورین کو انجیکشن لگایا اور دوا لکھ دی اور کہا کہ صبح ہوتے ہی یہ دوا لے آئیں اور اسے ہوش میں آنے کے بعد دیں، یہ ہوش میں آ جائے گی۔ جیسے ہی ڈاکٹر ندیم جانے کے لیے مڑے تو اچانک نورین اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈاکٹر ندیم کے گریبان کو پکڑ کر کہنے لگی کہ تم کیا، تمہارا باپ بھی اسے ہوش میں نہیں لا سکتا، تمہاری کوئی بھی دعا اس پر اثر نہیں کرے گی، اور جب تک ہم نہ چاہیں گے یہ ہوش میں نہیں آ سکتی۔
یہ الفاظ 3 مختلف آوازوں میں نورین نے ڈاکٹر ندیم سے کہے اور آوازیں اتنی گرجدار اور خوفناک تھیں کہ کوئی بھی سن کر لرز جاتا۔ ڈاکٹر ندیم اور نورین کی فیملی بھی ان آوازوں کو سن کر لرز اٹھی۔ ڈاکٹر ندیم نے نورین کے والدین سے کہا کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ کوئی اور مسئلہ ہے جسے آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نورین کو ڈاکٹر کی نہیں کسی روحانی عامل کی ضرورت ہے اور جتنی جلدی ہو سکے اسے کسی عامل کے پاس لے کر جائیں تاکہ اس کو ہوش آ سکے۔ نورین ڈاکٹر ندیم سے وہ الفاظ کہہ کر نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ نورین کی فیملی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا ہوا ہے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر وہ یہ ضرور سمجھ گئے تھے کہ اسے کسی روحانی عامل کی ضرورت ہے، نہ کہ ڈاکٹر کی۔ ڈاکٹر ندیم نے اجازت لی اور وہ چلے گئے۔ ساری فیملی اکٹھے بیٹھ کر سوچنے لگی کہ آخر کیا کریں۔ نورین کے والد صاحب نے اپنے ایک دوست کو فون کیا اور ان کو سارا مسئلہ بتایا اور پوچھا کہ کیا وہ کسی روحانی عامل کو جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، البتہ ایک میرا دوست ہے جس نے ذکر کیا تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی کچھ مسئلہ تھا اور وہ کئی ڈاکٹروں کو دکھانے کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے ایک روحانی عامل کو چیک کرایا تو وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ ارشد صاحب کے اس دوست کا نام اسلم تھا۔ ارشد صاحب نے اپنے دوست سے کہا وہ اس عمل کے بارے میں معلومات لے کر انہیں بتائے۔ اسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلم کا فون آیا اور اس نے ارشد صاحب سے کہا کہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا ہے اور وہ عامل ڈسکا کا رہنے والا ہے جو کہ یہاں سے کافی دور ہے۔ ارشد صاحب نے اپنے دوست اسلم کو اپنے گھر بلا لیا اور اسلم سے کہا کہ انہیں آج ہی نورین کو لے کر اس عامل کے پاس جانا ہے۔ اسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلے جاتے ہیں۔ اسلم اور نورین کی فیملی گاڑی میں بیٹھی اور اس عامل کی طرف چل دیے۔ کھاریاں شہر سے تقریباً 2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد وہ ڈسکا پہنچے۔ پھر انہوں نے وہاں پہنچ کر اس عامل کے بارے میں پوچھا۔ اس عامل کا نام سلیم تھا۔ کسی نے بتایا کہ وہ اکثر گھر سے باہر ہی ہوتا ہے کیونکہ اسے اکثر لوگ اپنے کام کے لیے لے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ پتہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں ہی ہو۔ پھر نورین کی فیملی اس عامل کے گھر چلی گئی۔ خوش قسمتی سے عامل گھر پر ہی موجود تھا۔ عامل نے ان کو اندر آنے کے لیے کہا اور عامل نے ان کو بتایا کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ آ رہے ہیں، اسی وجہ سے میں کہیں نہیں گیا کیونکہ آپ کا کام بہت ضروری ہے۔ عامل نے نورین کے والد صاحب سے کہا کہ آپ کی بیٹی نے چلا کشی کی ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہے۔ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کی بیٹی کا ہے کیونکہ اسے چلا کشی کرنے اور جنات کو قبضے میں کرنے کا بہت شوق تھا اور اس نے گزشتہ 40 دنوں سے چلا شروع کر رکھا تھا اور آج اس کی آخری رات تھی اور اس نے شکست کھا لی اور چلا پورا نہیں کر سکی۔ اس نے کسی سے اجازت بھی نہیں لی، اگر یہ کسی اجازت لے کر چلا کرتی تو اس کا یہ حال نہیں ہونا تھا۔ عامل نے کہا کہ اس نے جنات کو تنگ کیا ہے اور جنات اس کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ آپ کی بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ عامل نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے اور یہ جنات کے شکنجے سے باہر نکل آئے۔ عامل نے بتایا کہ اصل میں جب جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے کوئی چلہ کیا جاتا ہے تو جس صورت کا چلہ کیا جا رہا ہو اس کے موکل کو آخری دن آنا ہی پڑتا ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ اس لیے یہ جنات کی مجبوری ہوتی ہے کہ جب کوئی ان کو بلاتا ہے تو وہ جاتے ہیں۔ جنات خوشی سے نہیں جاتے بلکہ مجبوراً جاتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ انسان جو چلہ کر رہا ہوتا ہے اگر کوئی غلطی کر بیٹھے یا چلہ میں ناکام ہو جائے تو جنات اسے پورا بدلہ لیتے ہیں۔ نورین کی فیملی عامل کی ساری باتیں سن کر بہت پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا۔ نورین کی والدہ نے تو رونا شروع کر دیا اور عامل سے کہنے لگیں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اسے بہت پیار کرتی ہوں، آپ پلیز میری بیٹی مجھے واپس دلا دیں۔ عامل نے کہا کہ جو کچھ بھی میرے بس میں ہے میں کروں گا اور آپ کی بیٹی کی زندگی بچانے کی آخری حد تک کوشش کروں گا۔ عامل نے
نورین کے والدین سے مزید کہا کہ ہمارا مقابلہ صرف ایک جن سے نہیں ہے بلکہ جنات کے قبیلے سے ہے۔ اگر ایک جن سے ہوتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہاں پر پورا قبیلہ ہے۔ عامل نے کہا یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ یہ مسئلہ کتنا پیچیدہ ہے۔ عامل نے کہا کہ مجھے اس قبیلے سے نپٹنے کے لیے ایک دن چاہیے ہوگا اور میں اپنی پوری تیاری کے ساتھ اس قبیلے کو ہاتھ ڈالوں گا۔ عامل نے ارشد صاحب سے کہا کہ ابھی آپ جائیں، مجھے جنات کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے کچھ پڑھائی کرنی پڑے گی، وہ میں کر لوں اور کچھ اس سلسلے میں تیاری بھی کر لوں۔ ارشد صاحب نے کہا کہ ہم تو بہت دور سے آئے ہیں۔ عامل نے کہا کہ آپ کسی ہوٹل میں ٹھہر جائیں، میں آپ کو اپنے پاس بھی ٹھہرا سکتا ہوں، لیکن یہاں پر میں نے پڑھائی کرنی ہے اور اس سے آپ کی بیٹی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ارشد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ہوٹل میں ٹھہر جاتے ہیں۔ عامل نے ارشد صاحب سے کہا کہ کل آتے وقت آپ نے چند مٹی کے چراغ اور کچھ خوشبوئیں لانی ہیں جو کہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، ان چیزوں کی ہمیں حاضری کے وقت ضرورت ہوگی۔ ارشد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لے آئیں گے۔ ارشد صاحب عامل سے اجازت لے کر چلے گئے۔ ساری فیملی بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، نورین بچ پائے گی کہ نہیں۔ ہر کسی کے ذہن میں نورین کی زندگی کو لے کر عجیب قسم کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ نورین تو ابھی تک بے ہوش تھی۔ ساری فیملی رات شہر میں کسی ہوٹل میں ٹھہری۔ نیند تو ہر کسی کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری فیملی نے رات جاگتے ہوئے گزاری اور نورین کی زندگی کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ نورین کی والدہ اور ارشد صاحب تو ساری رات نفل پڑھتے رہے اور قرآن پاک پڑھتے رہے اور دعائیں کرتے رہے کہ کسی طرح نورین کی جان بچ جائے۔ اگلے دن شام کو عامل کے پاس جانا تھا۔ صبح تک تو ساری فیملی جاگتی رہی اور اگلے دن صبح سارے سو گئے۔ کسی نے ناشتہ بھی نہیں کیا، کسی کو کھانے کی ہوش کہاں تھی۔ خیر، تھوڑا سونے کے بعد ساری فیملی جاگ گئی۔ سب شام ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب شام کا وقت قریب آیا تو سب عامل کی طرف روانہ ہو گئے۔ عامل کا گھر اس ہوٹل سے تقریباً 30 منٹ کی مسافت پر تھا۔ سب عامل کے پاس پہنچ گئے۔ عامل نے کہا کہ میں نے ساری تیاری مکمل کر لی ہے، اب آپ سب باہر چلے جائیں اور اپنی بیٹی کو ادھر چھوڑ دیں۔ سب نے کہا کہ ہم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ عامل نے کہا ضد نہ کریں، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ سب نے عامل سے درخواست کی کہ ہم سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر عامل نے مجبوراً کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ سب یہ جو چراغوں کا دائرہ میں نے بنایا ہے اس میں بیٹھ جائیں تاکہ جنات اس کے اندر داخل نہ ہو سکیں اور آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ عامل نے بیٹھ کر پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ پڑھائی کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی۔ جس جگہ پر ہم بیٹھے تھے وہ جگہ عامل کے گھر کے پیچھے ایک حویلی تھی۔ اس حویلی میں کافی درخت لگے ہوئے تھے۔ نورین عامل کے سامنے لیٹی تھی۔ اچانک زبردست آندھی آنا شروع ہو گئی۔ اتنی تیز آندھی آئی کہ ایسا لگتا تھا کہ سارے درخت جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ پھر اتنی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ جن کو سن کر انسان کا دل دہل جائے۔ نورین کے والدین سہم کر بیٹھے ہوئے تھے اور بہت خوفزدہ تھے۔ وہ خوفناک آوازیں آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ آوازیں قریب آ رہی تھیں ویسے ویسے خوف پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ عامل پڑھائی میں مصروف تھا اور لگاتار پڑھائی کیے جا رہا تھا اور نورین سامنے بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ اچانک ایک بجلی چمکی اور نورین اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے مختلف آوازوں میں کہہ لگانا شروع کر دیے۔ کہوں کی آواز بار بار تبدیل ہوتی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نورین کے جسم میں کئی جنات نے بسیرا کر رکھا ہے۔ پھر ایک خوفناک آواز آئی جو کہ عامل سے مخاطب تھی کہ اے عامل، چھوڑ دے سب کچھ، اس سب کا کچھ فائدہ نہیں۔ اس لڑکی نے ہمیں تنگ کیا ہے اور ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ عامل نے کوئی جواب نہ دیا۔ عامل بس پڑھائی کرنے میں مصروف تھا۔ پھر نورین میں وہ مخلوق بولی کہ لگا لے زور اپنا، میں بھی دیکھوں تم میں کتنا زور ہے۔ پھر اس نے ایک خوفناک کہا لگایا۔ وہ کہا اتنا خوفناک اور گرجدار تھا کہ سب کانوں میں انگلیاں ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ عامل کے ہاتھ میں کوئی خاک تھی۔ اس خاک پر عامل نے کچھ پڑھ کر نورین پر پھینکا تو نورین کا جسم کانپنے لگا۔
اور کہہ کہوں کی آواز ذرا دھیمی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نورین بولی، اے عامل انسان بن ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عامل بولا کہ میں تو حق پر ہوں، تم اس لڑکی کے ساتھ ناجائز کر رہے ہو، تم اسے چھوڑ دو، تمہیں اس کو تکلیف دے کر کیا مل رہا ہے؟ نورین گرجدار آواز میں بولی کہ اس نے ہمیں تنگ کیا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر عامل نے کہا، دیکھو مجھے مجبوراً تمہارا سارا قبیلہ جلانا پڑے گا، میری بات مان لو، اسے چھوڑ دو۔ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ میں تمہیں جلا سکوں، لیکن میں ایسا نہیں کر رہا کیونکہ تم بھی ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہو۔ تمہیں ہرگز حق نہیں پہنچتا کہ تم بلا وجہ کسی انسان کو تکلیف دو۔ لیکن جنات عامل کی بات نہیں مان رہے تھے، وہ بضد تھے کہ وہ نورین کو جان سے مار دیں گے۔ اب عامل کو بہت غصہ آ گیا تھا۔ عامل نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد بولا، سب حاضر ہو جاؤ۔ عامل کا یہ بولنا ہی تھا کہ نورین مختلف خوفناک آوازوں سے کہے لگانے لگی۔ عامل نے پھر اونچی آواز سے کہا کہ سب حاضر ہو جاؤ، پوری طاقت کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ نورین نے اور زیادہ اونچی اور گرجدار آواز میں کہے لگانا شروع کر دیے۔ عامل نے پوچھا، کیا سب حاضر ہو گئے ہو؟ نورین بولی، ہاں سب حاضر ہیں۔ عامل نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عامل نے اپنے سامنے پانی کی بوتل اٹھا کر اسے کھولا اور اس پر پھونک مار کر اس کا چھڑکاؤ نورین پر کیا تو نورین نے چلانا شروع کر دیا، ہائے مر گیا، ہائے جل گیا، بس کرو ہم چلے جائیں گے، نورین کو چھوڑ دیں گے۔ عامل نے کہا، نہیں، میں اب تمہیں جلا دوں گا، تم تیار ہو جاؤ۔ پھر مختلف خوفناک چلانے کی آوازیں آئیں، اللہ کا واسطہ ہم پر رحم کرو، ہم چلے جائیں گے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ تو اللہ کا خوف کرو۔ پھر عامل نے کہا کہ میں پہلے سیدھی زبان میں بات کر رہا تھا لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں نے تمہیں بالکل تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ عامل نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ کہ تم چلے جاؤ گے۔ پھر اس مخلوق نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھائی کہ ہم چلے جائیں گے۔ عامل نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ نورین بے ہوش ہو کر پیچھے کی طرف گر گئی۔ عامل نے کہا کہ جاتے ہوئے نشانی دے جانا۔ اس مخلوق نے ایک درخت جڑ سے اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نورین کو ہوش آ گیا اور وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی۔ عامل نے کہا کہ آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، اب آپ اسے لے کر جا سکتے ہیں۔ ارشد صاحب نے عامل کو کچھ پیسے دینے کی کوشش کی لیکن عامل نے نہیں لیے اور کہا کہ بس آپ میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ نورین اب بالکل ٹھیک ہے اور اس کی شادی بھی ہو چکی ہے اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔